نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر اور سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف سے ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر کی حفاظت کے لیے وکیل بنایا۔ میں رات میں حفاظت کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور غلہ میں سے اٹھانے لگا۔ میں نے اس سے پکڑ لیا تو اس نے کہا، خدا کی قسم میں بہت محتاج ہوں، غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں، بڑی سخت ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی اس گریہ وزاری پر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے چور کا کیا واقعہ پیش آیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول گیا، ابھی پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا، اس لیے میں پھر اس کی طاق میں لگا رہا، اور جب وہ آ کے غلہ اٹھانے لگا تو میں نے اس کو اس مرتبہ بھی پکڑا اور کہا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرنا ضروری ہے، لیکن اب بھی اس کی یہی التجا تھی، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، بال بچوں کا بوجھ ہے، اب کبھی نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس سے اس مرتبہ بھی چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا رہا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے پھر سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو اس مرتبہ بھی چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تم سے جھوٹ بول گیا اور آج وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ میں پھر اس کی طاق میں تھا اور اس نے آ کر غلہ اٹھانا شروع کیا تو میں نے اس سے پکڑ لیا اور کہا، تم کو آج تو میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لے جاؤں گا، کیونکہ یہ تیسرا موقع ہے، ہر مرتبہ تم یقین دلاتے ہو اس جرم کو نہیں کرو گے لیکن تم باز نہیں آتے۔ اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھ کو چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں تم کو چند ایسے کلمات سکھا دوں جس سے اللہ تعالیٰ تم کو فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی، لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخری پوری آیت پڑھ ڈالو۔ اس آیت کی برکت سے ایک نگراں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ رات تمہارے قیدی کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع پہنچائے گا، اس لیے میں نے اس سے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس نے بتایا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر ایک نگراں متعین کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا، اگرچہ بذات خود وہ جھوٹا تھا لیکن اس نے جو نسخہ تم سے بتایا وہ یقیناً سچا ہے۔ ابو ہریرہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا واسطہ کس سے پڑ رہا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دربار رسالت میں عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے نہیں معلوم، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ اس حدیث پاک سے حفاظت کا ایک بہترین نسخہ معلوم ہوا۔ کتنا سہل اور کتنا آسان ہے، اگر آدمی ذرا سی ہمت کرے اور اس نسخے کو یعنی آیت الکرسی کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک حفاظت کرنے والا متعین ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری اس قدر غفلت اور بے توجہی ہے کہ اتنی بڑی نعمت کے ہوتے ہوئے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جبکہ یہ نسخہ حتمی اور یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت کرے اور ان نعمتوں کی قدردانی کر کے اس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کبھی کوئی علم کی بات بھی بتا دیتا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی جھوٹا آدمی بھی سچ بول دیتا ہے۔ اس حدیث سے بہرحال یہ آیت الکرسی کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دینی بات پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لائک کرے اور دوستوں میں شیئر کرے اور اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں۔